إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو آزادی دی، ایک محدود آزادی جس میں انسان اپنے ارادوں کے مطابق جیتا ہے، جو چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ انسان کے مزاج اور اس کی چاہتوں کے فرق کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ لوگوں کے درمیان مزاحمت ہوتی رہتی ہے۔ اس آزادی کے نتیجے میں کوئی انسان حق کا راستہ چنتا ہے تو کوئی باطل کا، کوئی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو کوئی گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے، کوئی اللہ والا بنتا ہے تو کوئی شیطان والا، کوئی ایمان لاتا ہے تو کوئی کفر کے دلدل میں جا گرتا ہے، کوئی تقوی کی روش اپناتا ہے تو کوئی فسق و فجور کے راستے پر نکلتا ہے۔ انسان کی آزادی اسے اچھا بھی بناتی ہے، اسے برا بھی۔ اس آزادی کے نتیجے میں دنیا میں ہمیشہ خیر اور شر، حق اور باطل کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں اکثر آزادی کے نتیجے میں اہل باطل کے پاس طاقتیں آ جاتی ہیں، سیاسی طاقت، مال کی طاقت، عہدوں کی طاقت، ٹیکنالوجی اور اس طرح کی جتنی طاقت، چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے لہٰذا انسان ساری چیزیں جمع کر لیتا ہے، اچھے اور برے طریقے سے یہ ساری طاقتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، اور پھر ان طاقتوں کا استعمال وہ اچھے لوگوں کے خلاف کرتا ہے، نبیوں کے خلاف، رسولوں کے خلاف، صالحین، متقین اور عام انسانوں کے خلاف، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کے خلاف۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو ایسا ہی بنایا ہے اور یہ قیامت تک سلسلہ چلنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یوں ہی بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، کہ بس یوں ہی چلتا رہے اپنے آپ اور کوئی اس کا دیکھنے والا، کوئی اس کا نظام کا چلانے والا کوئی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک اور معاملہ رکھا ہے، وہ یہ کہ جب کچھ لوگ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی نصرت اور غلبے کو ایمان کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے اور اگر غلبہ چاہیے تو تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ بنیادی چیز کیا ہے جس پر تم کو یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے، جس کی مدد پر اللہ تعالیٰ ہو، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے،
تو پھر اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کر سکے؟ وَمَن يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِ، اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے؟ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد غلبے کا ذریعہ ہے. اللہ کی مدد کے بغیر غالب نہیں آ سکتے. اللہ کی مدد ہوتی کس کے ساتھ میں، آتی کس کے لیے، ملتی کس کو ہے، اور پھر غلبہ کس کو ملتا ہے. اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں میں اس کو بیان کیا ہے جو میں نے سب سے پہلے پڑھی. اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 ہے. یقیناً بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، ان، اور پھر اس کے بعد لام بھی. عربی قاعدہ جو جانتا ہے اس کو معلوم ہے ان ہے پھر لام بھی آ رہا ہے، لام التأکید ہے. یقیناً یقیناً کوئی شک نہیں ہے، انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ہم اپنے رسولوں کی نصرت کریں گے، لیکن صرف رسولوں کی نہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی بھی ہم مدد کریں گے. کہاں مدد کریں گے؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن، قیامت کے دن، جس دن گواہوں کو کھڑا کیا جائے گا. قوموں کے اوپر لوگ گواہ بنیں گے، نبی گواہ بنیں گے، دعات جو اللہ کی طرف سے قوموں کی طرف گئے، نذیر، وہ گواہ بنیں گے. انہوں نے مانا، انہوں نے نہیں مانا. تو وہ دن جس میں گواہیاں دی جائیں گی کہ کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا، جو قیامت کا دن ہے. اس دن بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کی مدد کرے گا اور ایمان والوں کی مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کا وعدہ دنیا میں اور آخرت میں کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اپنے رسولوں کی خاص طور سے، کیونکہ وہی ایمان سب سے پہلے لانے والے اور لوگوں کو ایمان کی طرف لانے والے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے والے، اللہ کی توحید لوگوں کو سکھانے والے. تو رسول سب سے زیادہ حقدار اللہ کی مدد کے، اور پھر ان کی تبعیت میں، ان کی ماتحتی میں، ان کے بعد کون؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان ہیں. معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی مدد کے پانے کا ذریعہ اور بنیادی شرط ایمان ہے. پھر غلبہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. علو، اونچائی، رفعت، غلبہ، فوقیت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، کمزور مت پڑ جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم مت کرو، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تمہارے لیے ہی رفعت ہے، اونچائی ہے. شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے پاس فوجی طاقت ہوگی، حکومت ہوگی، سیاسی طاقت ہوگی، مال ہوگا، ایجوکیشن ہوگا، ٹیکنالوجی ہوگی، میجورٹی ہوگی تو تم غالب آؤ گے. یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں، ضمنی چیزیں ہیں. اصل چیز کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے غلبہ دیا جاتا ہے؟ وقتی طور پر اہل باطل کو دنیا میں غلبہ ملتا ہے، جیسے فرعون کو ملا، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، وہ ذلت پر ختم ہوتا ہے، اس کو اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے. لیکن اہل حق کو جو غلبہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ خیر کے ساتھ آتا ہے، اللہ کی مدد سے ملتا ہے. لیکن وہ کس بنیاد پر ملتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے؟ اکثر انسان غلبے کے لیے جب سوچتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے جب سوچتا ہے تو باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے. اپنے پاس یہ ہونا چاہیے، اپنے پاس یہ ہونا چاہیے تو ہم محفوظ رہیں گے، تب ہم غالب ہوں گے. باہر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سوچ دی قرآن میں، باہر بعد میں دیکھو، پہلے اندر دیکھو. اللہ کی مدد اگر پانا ہے
غلبہ اگر تم کو چاہیے پہلے اندر دیکھو، اندر تمہارے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان۔ تم خود غالب نہیں ہو سکتے، اللہ تم کو غالب کر سکتا ہے۔ تم اپنی چیزوں کے ذریعے غلبہ نہیں پا سکتے، تم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر حقیقی غلبہ تم کو چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس ایک خاص چیز، وہ کیا؟ اللہ کی نصرت۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ معلوم ہے کہ مغلوبیت آتی ہے اللہ کی مدد کے ہٹنے سے۔ پھر اللہ کی مدد کو پایا کیسے جائے؟ سب سے پہلے اندر جھانکو، اپنے ایمان کو ٹٹولو کہ تم اللہ کے ہو کہ نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے، تم اللہ کے ہو کہ نہیں؟ پہلے تم تو اللہ کے بنو، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مانے، تم اللہ کی ماننے والے بن جاؤ۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایک مقام ہو اللہ کے پاس، تمہارے پاس اللہ کا کیا مقام ہے اس کو بھی تو دیکھو۔ تمہاری زندگی میں اللہ کو تم نے کیا مقام دیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہارا مقام ہو کہ تم بولو اور اللہ مدد کرے، تم نے اللہ کو کیا مقام دیا اپنی زندگی میں؟ لہذا اللہ کی مدد پانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے، غلبہ پانے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان ہے۔ باہر کی چیزیں بعد میں، پہلے اندر کی چیز۔ آپ دیکھیے پنکھا ہے، لائٹ ہے، اے سی ہے، ساری چیزیں ہیں، اگر الیکٹریسٹی ہی نہیں ہو، فیوز ہی اڑا ہوا ہو، تو باقی ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی کچھ فائدہ نہیں۔ پنکھا دکھتا ہے، فیوز دکھ رہی ہے، اے سی دکھ رہا ہے، الیکٹریسٹی دکھتی نہیں ہے، وہ اندر والی چیز ہے، یہ ان ساری چیزوں کو چلاتی ہے۔ ایمان اندر ہے، انسان کے قلب میں، اس کے قول میں، اس کی زندگی میں اس کے اثرات ایمان ہے۔ یہ جو ایمان ہے یہ اگر ہے، باقی ساری چیزیں صحیح کام کریں گی، اس کے حق میں کام کریں گی۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو یہی چیزیں اس کی بربادی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے لیے اور بہت سی قوموں کے لیے اللہ نے کیا۔ لہذا سب سے پہلی چیز اگر ہمارے اندر ہونی چاہیے، آج حالات مسلمان پریشان ہیں، معلوم نہیں کیا ہوگا، حالات واقعی برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، ساری دنیا کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے خاص طور سے، اور خود ہمارے اپنے ملک کے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ فلاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں مساجد کا معاملہ، مدارس کا معاملہ، بچیوں کا معاملہ، دین پہ چلنے کا معاملہ، ایجوکیشن کا معاملہ، معاش کا معاملہ، فساد اور جھگڑے، نہ جانے کتنی خرافات بگڑے ہوئے ختم نہیں ہوں گے دنیا سے۔ جن دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوں گے، برے لوگ بھی ہوں گے، آپ ان کا وجود ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا معاملہ فرشتوں کے سامنے رکھا تو فرشتوں نے پہلی بات کیا کہی تھی؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ تو زمین میں ایسے کو پیدا کرتا ہے، ایسے کو خلیفہ بناتا ہے، ایسے کو دنیا میں رکھتا ہے جو دنیا میں کیا کرے گا؟ يُفْسِدُ فِيهَا، فساد پیدا کرے گا، اس میں عقیدے اور عمل کا، جان و مال کا فساد پیدا کرے گا۔ اور وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، نوبت اس فساد کی کہاں تک پہنچے گی؟ خون بہائے گا، جان کا بھی نقصان ہوگا، مال کا بھی نقصان ہوگا، ہر اعتبار سے بگاڑ ہوگا۔ تو یہ ہوگا، لیکن اس میں مسلمان کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ اکثر ہماری نگاہیں بھٹک جاتی ہیں، ہم کہاں دیکھنا چاہیے دیکھتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ کرو، وہ کرو، پروٹیسٹ کرو، فلاں چیز کرو، ہماری نگاہیں باہر جاتی ہیں، اندر نہیں۔ ہم اللہ کی مدد کے بغیر محفوظ نہیں ہو سکتے، اللہ کی حفاظت کے بغیر ہم محفوظ نہیں، اللہ کی نصرت کے بغیر ہمارے لیے غلبہ نہیں۔ ہم کو یہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، ہم کو وہ پانا چاہیے، ہم کو وہ پانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم کو اللہ کو پانا چاہیے۔ ہم اللہ کو پائے ہوئے ہیں کہ نہیں، کہ اللہ کو کھوئے ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کو پانے کی فکر کر، باقی سب بات میں۔ اللہ اگر تجھ کو مل جائے، اللہ سب تجھ کو دے سکتا ہے، تجھ کو زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
لہٰذا سب سے اہم چیز زندگی میں اگر آج کے حالات میں اگر ہم کو سوچنا بھی ہے، اگر اللہ کی نصرت، یہ قرآن ہے، اگر ہم قرآن والے ہیں تو ہم کو قرآن ماننا پڑے گا۔ اگر ہم اسلام کو ماننے والے ہیں تو ہم کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی سوچنا پڑے گا۔ اس سے باہر نکل کر ہم اگر سوچیں، ہماری اپنی حفاظت، ہماری اپنی بقا، ہم جاہل ہیں اور ہم کبھی منزل پہ پہنچنے والے نہیں۔ اسی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اسی میں ہماری بقا اور نجات کا راستہ ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کو اللہ نے بتایا، صحابہ کی تکلیف نہیں تھی، مشرکین کے مسائل نہیں تھے، ان کو پیٹا نہیں جاتا تھا، ان کو ستایا نہیں جاتا تھا، ان کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت مت ہارو۔ تم کو نقصان پہنچایا مشرکین نے، کفار نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی، ہمت مت ہارو۔ تم کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں، تم تھوڑے ہو، ہمت مت ہارو۔ وَلَا تَهِنُوا، پہلا کام ہمت نہیں ہارو، مایوس نہیں ہو، ارے گئے ختم، اب تو مشکل، معلوم نہیں آگے کیا ہوگا، گھبرا مت۔ تیرے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو، اگر تیرے پاس اللہ ہے، تیرے پاس بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی طاقت ہے تیرے پاس، اس کے آگے باقی ساری چیزیں بے قیمت ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو تم نے کھویا، لوگ کھوئے، مال کھویا، عہدے کھوئے، بہت کچھ تم نے کھویا، حکومتیں کھوئی، وَلَا تَحْزَنُوا، اس پر غم مت کرو، آنے والے حالات کے اعتبار سے ہمت مت ہارو، گزرے ہوئے برے حالات، نقصانات پر غم مت کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور یقین رکھو تم ہی غالب رہو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غلبے کے لیے شرط جو بتائی، ان شرطیہ جملہ ہے، اگر کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو۔ کتنا آسان کام ہے، لیکن یہی کام ہے جس کی طرف سب سے کم دھیان جاتا ہے۔ ہم ساری چیزوں میں سوچنے والے بن جاتے ہیں، اس ایک چیز کو ہم نہیں سوچتے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ نجات، حفاظت، نصرت، غلبہ، کامیابی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے کون؟ کامیابی کس کے لیے ہے؟ المؤمنون، ایمان والے۔ اب جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں گے حفاظت، نجات، نصرت، کامیابی، غلبہ، اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی بنیادی چیز آپ کو ملے گی ایمان۔ معلوم ہو کہ زوال کے دور میں، مغلوبیت کے دور میں، پریشانی اور مصیبت کے دور میں مسلمانوں کو اپنے ایمان کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے فکر کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس اچھی سے اچھی گاڑی، پیٹرول ہی نہیں تو چلے گی؟ یہ کتنی بڑی گاڑی ہے، کتنی اچھی گاڑی، بہت تیز چلتی ہے، 1 میٹر بھی نہیں چلے گی پیٹرول اگر نہیں اس میں، کیسے چلے گی؟ اس کے اندر کیا ہے، اس سے گاڑی چلتی ہے، صرف پہیوں سے نہیں۔ پہیے تو ہے نا اس کے، بولے اتنے چوڑے پہیے، اس سے بھاگتی اتنی 1000 سی سی کی، معلوم نہیں کتنے سی سی کی ہے، لیکن وہ گاڑی نہیں چل رہی ہے۔ کیوں نہیں چل رہی بھائی؟ سب تو ٹھیک ہے، پیٹرول نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ چیز اگر نہیں ہے اندر تو گاڑی میں سب کچھ ہو کے بھی نہیں چلے گا۔ اچھے سے اچھا ڈرائیور بٹھا دیا آپ نے اس میں، اب بتائیے پھر بھی نہیں چل رہی، اس کے اندر جو اس کو چلانے والی طاقت ہے وہی نہیں ہے۔ لہذا ایمان بقیہ ساری چیزوں کے لیے ایسا ہی ہے، اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کی صفات کیا ہے، اور خاص کر کے آج کے حالات میں ہم لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے، ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ وہ بولیں گے ہم تو مانتے ہیں نا اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سب تو مانے نا، اور کتنا ایمان والا بننا۔ ہاں بعض اوقات آدمی سے سوچتا ہے کہ میں تو ایمان والا ہوں نا، میں بولا نا میں آمنت باللہ، کتنے بار بولا، بچپن میں بولا، روز بولتا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کتنا بولتا ہوں میں تو ایمان والا ہوں۔ آپ میرے ایمان پہ شک کر رہے ہیں، ہم ایمان والے نہیں کیا؟ اچھی بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو بتا رہا ہے ایمان والا کون ہے، کیا وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ آج کے حالات میں خاص طور سے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ انسان کا جو وجود ہے
اس کے دو پہلو ہیں، دو آسپیکٹس اس کے ہیں، ایک اندر اور ایک باہر، ایک اس کی اندرونی زندگی، باطنی حالت و کیفیت یا باطنی اعمال، اور دوسرے ظاہری اعمال۔ ظاہری اعمال کے اعتبار سے اس کی دو حیثیتیں ہیں، دو حقوق اس کے اوپر ہیں، یا دو پہلو اس کے ہیں، ایک اللہ والا، ایک بندوں والا۔ یہ تین حصے انسان کے لیے ہیں، اگر ان تینوں کو جوڑا جائے تب جا کر ایک اچھا مسلمان بنتا ہے، کہ اس کا باطن ایک دم خیر والا ہو، اللہ سے جڑا ہوا ہو، ظاہری زندگی میں وہ اللہ کا عبادت گزار بنتا ہو، اللہ کی نسبت سے اس کی زندگی میں عبادت و اخلاص ہو، اور بندوں کے اعتبار سے اس کی زندگی میں احسان و اخلاق ہو۔ اس کو یاد رکھیے کہ ایک انسان اندرونی طور پر اللہ والا ہو، خالص اللہ کا ہو، اللہ کی معرفت اس کے دل میں ہو، اللہ کی عظمت اس کی زندگی میں ہو، اللہ رب العالمین سے اس کا تعلق صحیح قلب کی سطح پر، عملی زندگی میں وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ، اللہ کی عبادات کرنے والا بندہ، اور نہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہو بلکہ بندوں سے بھی تو ایک رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے درمیان، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتا ہے انسان نہیں، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتے، پھر اس کے پڑوسی اور لوگ تعلقات والے، تو ان کے درمیان وہ رہتا ہے، تو اللہ کے تعلق سے اس کی زندگی میں اخلاص ہو، بندگی اس کی زندگی میں ہو، اور لوگوں کی نسبت سے اس کی زندگی میں احسان، وہ احسان کرنے والا ہو۔ یہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں جو سورہ الانفال کی آیت نمبر 2 سے لے کے 4 تک آپ پڑھیں، 2 3 4 ختم، 3 آیتیں ہیں، لیکن ان آیات میں اللہ رب العالمین نے بتایا سچا پکا مومن کیسا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں ہم ایسے ہیں کیا؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آیات ہم دیکھتے ہیں، اسے یہ بھی سمجھ میں آئے گا قرآن کتنی زبردست کتاب ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، لیکن 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے پورا سمیٹ دیا کہ مومن ایسا ہونا چاہیے۔ یہ تینوں پہلو بتا دیے، قلب کی سطح پہ اللہ سے تعلق، زندگی میں، عملی زندگی میں عبادت گزاری، اور لوگوں کے ساتھ سلوک۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں جمع کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون، آیت ہی شروع ہو رہی، مومن تو وہ ہیں، کون؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ آئے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو، ان کے دل لرز جائیں اللہ کی خشیت اور اس کی عظمت سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ کا تذکرہ آئے تو دل پر اللہ کی عظمت سے خوف طاری ہو، عظمت کا احساس اس کے دل میں ہو۔ 2 وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ایمان میں وہ اور بڑھ جائیں، ان کا ایمان اور ترقی کرے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ پر ہے، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپتے ہیں۔ یہ ہوئی 3 باتیں قلب کی سطح پر۔ پھر الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کا پابندی سے اہتمام کرتے ہیں، اس کے تمام شرائط و آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی رزق ہم نے ان کو دیا ہے، جو بھی نعمتیں بطور رزق ہم نے ان کو دی ہیں، ان میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی واقعی حق والے مومن ہیں، حقیقت میں یہی ایمان والے ہیں۔ سچے مومن، حق ایمان والے کہلانے کے حقدار تو واقعی یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں در حقیقت یہی مومن ہیں۔
درجات عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجات ہیں، اونچے اونچے درجے ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے گناہوں کی مغفرت بھی ہے اور بڑا ہی شرف والا، عزت والا، بہت ہی اعلیٰ قسم کا رزق بھی ان کے لیے ہے۔ ختم۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے مؤمنین کی 5 صفات بیان کی ہیں اور کہا کہ یہ جس کی زندگی میں وہ پکا مومن ہے کیا ہمارے اندر، ہم کو چیک کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے ایمان کی تصدیق کی، یہ مومن ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے لیے 3 وعدے کیے، درجات، مغفرت اور عزت والا رزق۔ تو یہ جو آیتیں ہیں آج کے درس میں، اور انشاءاللہ ممکن ہے آنے والے درس میں بھی اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک بات لے کر 3 باتیں جو قلب کی سطح پر ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی تعظیم اور اللہ رب العالمین کی خشیت۔ 2، اللہ کی آیات پر یقین، اور ہر مرتبہ جب بھی اللہ کی بات سنی جائے ایمان میں اضافہ۔ 3، اپنے سارے مسائل، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپنا، اللہ پر توکل، بھروسہ۔ قلب کی سطح پر یہ 3 چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی خشیت یا اللہ کی تعظیم جس کو آپ کہیں، عظمت کا احساس۔ 2، اللہ کی باتوں کی تصدیق اور یقین، اور 3، اللہ پر توکل، تعظیم اور یقین اور توکل۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہونا ضروری ہے دل کی سطح پر، تب جا کر وہ پکا مومن ہوگا۔ اور اس کے بعد عملی زندگی میں 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں، سب سے پہلے دیکھیے اللہ نے کیا بیان کیا، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل اللہ کی عظمت سے کانپ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مومن، سچا مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کتنی پیاری آیت ہے، آپ دیکھیے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی آپ کہیے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے، واقعی مستحق تعریف کا اللہ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کون اللہ، کیسا اللہ، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ اللہ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کو بیٹے کی حاجت نہیں ہے، وہ اکیلا ساری بادشاہی کا مالک ہے، اس کا کوئی وارث نہیں کہ میرے بعد میری جائیداد اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی، میری بادشاہت اس کو ملے گی۔ اللہ کا کوئی وارث نہیں ہے۔ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ پوری کی پوری بادشاہت اس کی کسی کو مل جائے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ کچھ حصہ کسی کو ملے، شریک ہو اس کا کوئی حصہ بھی کسی کو ملتا نہیں، اس کا سارا کا سارا اسی کا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ٹھیک ہے پارٹنر نہیں ہے، کم سے کم سپورٹر تو ہوگا۔ دیکھیے کتنا اس میں آپ ایک کے بعد ایک گریڈز آپ دیکھیے کیا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے بعد پوری حکومت کسی کو مل جائے، اتنا مستغنی ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے وہ، ساری حکومت اس کی، ایسا بھی نہیں، ساری نہیں، کم سے کم تھوڑی تو ہوگی، شریک بھی نہیں، تھوڑا بھی کسی کا نہیں، سب اس کا ہے۔ اور تیسرا یہ ٹھیک ہے سب اسی کا ہے، تھوڑی اس کو مدد کی بھی تو ضرورت پڑتی ہوگی نا حکومت چلانے میں، نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، ایسا بھی نہیں ہے کہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہو، من الذل کمزوری کی وجہ سے، ولی مددگار،
ایسا بھی نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو اے نبی وہ اللہ ایسا ہے تو تم اس کی بڑائی ہی بڑائی بیان کرتے رہو، اس کے لیے بڑائی ہے، کمزوری نہیں ہے، ہر اعتبار سے وہ بڑا ہے، تو اس کی بادشاہت ایسی ہے۔ مومن کے دل میں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اللہ کو کسی کی حاجت نہیں، سب کو اللہ کی حاجت ہے۔ اللہ الصمد وہ ایسا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کائنات ساری کی ساری اس کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ اور قیامت کے دن تو دنیا کے جو جھوٹے بادشاہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ٹیمپرری بادشاہت وہ بھی نہیں رہے گی۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ علماء نے کہا مالک تو اللہ ہر چیز کا ہے، پھر بدلے کے دن کا یہاں کیوں کہا گیا؟ کہا کہ دنیا میں وقتی طور پر کوئی مالک ہوتا بھی ہے، بھئی یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، اور بادشاہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری بادشاہت ہے، وقتی طور پر دنیا میں مل بھی جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ وقتی بادشاہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مالک نہیں، سب کچھ چھوڑ کے تو ویسے بھی یہاں سے چلا گیا۔ قبر میں کیا جاتا ہے انسان کے؟ چلا گیا یہاں سے، اور وہاں اٹھایا جائے گا کیسے حال میں؟ حفاۃً عراۃً غرلا۔ تین باتیں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حفاۃً عراۃً غرلا۔ حفاظ، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں چپل بھی نہیں، ننگے پاؤں۔ تبھی غریب و آدمی کم سے کم کچھ پہنتا ہے نا، اتنا محتاج۔ عراۃً، لباس ہی نہیں، برہنہ، اوریاں، ننگا، کوئی کپڑا نہیں ہوگا اس کے اوپر، ذلت کے حال میں ہوگا۔ غرلا، بے ختنہ، ختنہ ہونے سے پہلے جیسا بچہ ہوتا ہے ویسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پچھلے حال میں واپس لے جائے گا۔ کہتا تھا نا نئی زندہ کروں گا، کیسا ہو جائے گا؟ مٹی میں جانے کے بعد، سڑ گل جانے کے بعد سب ختم ہو جاتا، واپس کیسا زندہ ہوں گے؟ ایسا تجھ کو زندہ تو کیا، لیکن تو پیدا ہوا تھا ویسا کر دیا تجھ کو، مرتے وقت تھا ویسا نہیں۔ غرلا، بغیر مختون، یعنی ختنہ نہیں کیا ہوا۔ آپ سوچئے اللہ اتنا قادر ہے کہ قیامت کے دن سب ذلت کے ساتھ جمع کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ تعالیٰ فرمایا صف در صف سب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ یا جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں آیت نمبر 67 میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی، مشرکین نے، کفار نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جیسی قدر اللہ کی کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن حال کیا ہوگا؟ زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ اتنی بڑی زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، لپٹے ہوئے، سب لپٹے ہوئے ہوں گے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے۔ سارے آسمان کتنے بڑے ہیں، کسی سائنسدان سے پوچھیے، ایسٹرونومی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اس سے پوچھیے کہ پوری کائنات، سارے آسمان کتنی بڑی ہے کائنات، کروڑوں کروڑوں ملین بلین گیلیکسیز یہاں پر ہیں، اس میں اتنے سارے ستارے، سیارے اتنے بڑے، زمین سے اتنا لاکھوں گنا سورج، اور اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے اور بھی ستارے ہیں، سب کے سب آسمان میں برابر۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب فلک میں، آسمان میں اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ اگر ٹکرا جائیں تو کیا ہو؟ برابر ان کو قائم رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ وہ سارے آسمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بس دائیں ہاتھ میں ہوں گے، لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی عظمت کیسی ہونی چاہیے۔ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اللہ کے ساتھ یہ شریک کرتے ہیں، پیڑوں کو، پودوں کو، گدھوں کو، گھوڑوں کو، بندروں کو، یہ جانوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ستاروں کو،
اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان کی شرک سے. جو اللہ کے ساتھ جن کو یہ شریک کر رہے ہیں اللہ اس شرک سے پاک ہے. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سب ذلیل ہوں گے. اس دن سارے کے سارے پھر عزت اس کو ملے گی جس کو اللہ عزت دے گا، لباس اس کو ملے گا جس کو اللہ لباس دے گا، کامیاب وہ ہوگا جس کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اس دن کسی کی نہیں چلے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش اس سے سامنے کرے. سفارش بھی نہیں کر سکتا کوئی. بڑے سے بڑے نبی، بڑے سے بڑے رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر پائیں گے. اجازت لینی پڑے گی تب جا کے، جس کو اجازت ملے گی اسی کو سفارش کا موقع ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود فرماتے میں جاؤں گا اور میں سیدھا سجدے میں گر جاؤں گا، معلوم نہیں کتنا وقت سجدے میں رہوں گا، اللہ کی حمد کروں گا. اس وقت میرے ذہن میں نہیں کہ میں کیا حمد کروں گا، اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو سکھائے گا. اللہ کی خوب تعریف کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد سر اٹھائیے، کہیے آپ کی سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. تو پہلے تعریف کریں گے، جا کے سیدھا بولیں گے نہیں اللہ، پھر آپ سفارش کریں گے. تو پہلے اجازت ملے گی، اجازت کے بعد آپ سفارش کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی پھر فلاں بابا فلاں نے کون کر سکتا ہے سفارش، ان کا اپنا معاملہ بگڑا ہوا ہے. کس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. اتنا عظیم اللہ ہے، پاک اللہ ہے کہ فرشتے بھی ڈرتے ہیں اس سے. یخافون ربهم من فوقهم، کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اونچا رب، اتنا اونچائی والا، اس سے اللہ سے ڈرتے ہیں فرشتے. اتنے بڑے بڑے فرشتے کہ جبریل کو دیکھ کے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے. ان کی حقیقی صورت اتنی تھی، سر بالکل آسمان میں اور 600 پر اور قدم زمین پر، اتنے بڑے کہ پورا آسمان بھر گیا تھا جبریل سے، کہ گھبرا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آ کے اپنی بیوی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. ہیبت طاری ہو گئی، اتنے بڑے اصلی شکل میں دیکھا جبریل کو. وہ جبریل اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ جبریل گھبراتے اللہ تعالیٰ سے. سوچئے وہ اللہ ہے، آسمان اس کے حکم کے تابع ہیں، سارے ستارے سیارے. ہواؤں کو حکم دے دے ساری ہوائیں اکھاڑ کے رکھ دے. ہوا تیز چلتی ہے، دیکھیے ملکوں میں بڑے بڑے ملک عاجز ہو جاتے ہیں. امریکہ جیسا ملک کچھ نہیں کر سکتا. سمندر اگر اپنی حدوں کو پار کر جائیں، سونامی آ جائے، بڑے بڑے ملک جاپان اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے چائنا جیسے ملک ہے، اتنی ٹیکنالوجی میں آگے کچھ نہیں کر سکتے، عاجز ہو جاتے ہیں. زلزلہ آ جائے، اگر زمین کو حکم دے دے زلزلہ اگر آ جائے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. بارش اگر برسنے کا حکم دے، رکائے نہیں بارش کو. اچھے سے اچھے ٹیکنالوجی والے علاقے ڈوب جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیز جس کو آدمی اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی آزاد چھوڑ دے، اگر تھوڑا سا بڑھا دے ان کو اگر، تو انسان کے لیے ہلاکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا جس کے حکم پر سب کچھ ہوتا ہے، اس کے حکم پر ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس حکم دے دیتا ہے، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. مومن کے دل میں اللہ کی عظمت ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 لگامیں اس کی ہوں گی، اور ہر اس کو فرشتے گھسیٹ رہے ہوں گے، ہزاروں فرشتے اس کے ہوں گے. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے اس کو. وہ جہنم کیسی ہوگی جس کو اتنے فرشتے کنٹرول میں رکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن. 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے، اور 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی. بتائیے، تو یہ اللہ ہے جو اس کا مالک ہے، جو اس کا مالک ہے.
جنت کا مالک، جہنم کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، فرشتوں کا مالک، ہواؤں کا مالک، پانی کا مالک، سمندروں کا مالک، پوری کائنات میں سورج چاند ستارے سب کا مالک، اس کی عظمت دل میں ہونا چاہیے۔ مومن اللہ کو ایسے پہچانتا ہے، میرا اللہ اتنا بڑا ہے۔ پھر جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اس کے دل میں فلاں حکمراں فرعون اور فلانا اور فلانا، اس کی عظمت نہیں آئے گی، اس کا خوف نہیں آئے گا۔ ڈر رہا مسلمان، ڈر رہا، کیا ہوگا معلوم نہیں۔ ارے اللہ سے ڈرنا چاہیے سب سے پہلے ہم کو، کہ ہماری اگر آخرت بگڑ گئی تو کیا ہوگا، اللہ اگر ناراض ہو کے عذاب نازل کر دے تو کیا ہوگا۔ اللہ کی عظمت جب دل میں آ جاتی ہے تو مخلوق کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کا خوف جب دل پر طاری ہو جاتا ہے، مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ اگر چاہے تو یہ جو چیز ہے اللہ کی عظمت، سب سے پہلے یہ چیز ہمارے دلوں پر ہونا چاہیے۔ موجودہ حالات میں ہر جگہ سے ڈر رہا، کاہے کو ڈر رہا، کیوں ڈر رہا؟ اللہ سے ویسا ڈرتا جیسا دوسروں سے ڈر رہا ہے۔ آج گھبرایا ہوا ہے ہر جگہ، پریشان پریشان پریشان۔ اللہ سے اسے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا جو تیرے لیے ہر وقت تجھ کو سزا دینے پر قادر ہے؟ دشمن تو کبھی پلاننگ کرے گا اور نہ جانے کیا کرنے کے بعد وہ ہوگا نہیں بھی ہوگا۔ اللہ اگر چاہے تو ابھی کر سکتا ہے۔ اس اللہ سے کتنا ڈر رہا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آئے، اللہ کا تذکرہ ہو، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی صفات بیان کی جائیں، تو اس کا احساس اس کے دل پر ہوتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کے خوف سے کام جاتا ہے۔ کتنا ہوتا ہمارے اوپر ایسا، اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کے بارے میں جان کے دلوں میں گھبراہٹ اور خوف اور عظمت اللہ کی کتنی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم پکے مومن ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورہ غافر میں آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ فرماتا ہے، ہم یوم ہم بارزون، قیامت کے دن وہ لوگ پیش کیے جائیں گے کھلے میدان میں، اللہ کے سامنے لائے جائیں گے۔ بارزون، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، جمع کیے جائیں گے سارے، اچھے برے سب لائے جائیں گے قیامت کے دن، حتیٰ کہ فرشتے بھی ہوں گے، حتیٰ کہ جنات بھی ہوں گے، یہاں تک کہ جانور بھی ہوں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور بھی لائے جائیں گے، ویسے جانور بھی ہوں گے، سب جانوروں کو بھی لایا جائے گا، انصاف کا دن ہوگا۔ یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ میں ظلم کیا ہوگا، اس کو بھی اس کا قصاص بدلہ دلایا جائے گا، بے سینگ بکری کو۔ اس دن انصاف کا دن ہوگا، مالک یوم الدین، یوم الدین بدلے کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ ہم یوم ہم بارزون، اس دن انہیں پیش کیا جائے گا کھلے میں، لا تخفى علی اللہ منہم شیء، اس دن اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی، اللہ سے کچھ چھپا نہیں پائیں گے۔ تنہائی میں رات کے اندھیروں میں موبائل میں کیا کرتے تھے، چھپا نہیں پائیں گے۔ دوسری عورتوں سے چیٹنگ کرتے تھے، ہاں، بیوی سے چھپا کے، ماں باپ سے چھپا کے، فلمیں دیکھتے تھے، اللہ سے چھپا نہیں پائیں گے۔ نگاہوں کو چھپا نہیں پائیں گے کہ ہم نے کس کس کو دیکھا چپ کے، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھا بے پردگی کے ساتھ، چھپا نہیں پائیں گے۔ دلوں میں کیا کیا خیانت کے خیالات تھے، جھوٹ کتنے بولے، دھوکے کتنے دیے، ظلم کتنے کیے، اللہ کے حکموں کو کتنا توڑا۔ زندگی بھر میں جتنے گناہ کیے ہیں، چاہے وہ دل میں کیے ہوں، چاہے وہ زبان سے کیے ہوں، چاہے وہ نگاہوں سے کیے ہوں، چاہے عمل سے کیے ہوں، کانوں سے کیے ہوں، چھپا نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے لا يخفى علی اللہ منہم شیء، کہ اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں پائیں گے۔ لمن الملک اليوم، اللہ پوچھے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، کس کی بادشاہت ہے آج؟ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟
اور اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار ہے. قہار سب پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کا قہر آج ہے، اس کا غلبہ آج ہے، اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں. للہ الواحد القہار الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. آج وہ دن ہے کہ ہر ایک وہ پائے گا جو اس نے کمایا تھا. جیسی کمائی ویسا آج اس کو بدلہ ملے گا. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم. اور آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. دنیا میں تو ظلم ہوتا تھا، محنت کیا مزدوری نہیں ملی، اس کو اپنا حق نہیں ملا. دنیا میں کوئی حق کھا گیا اس کا، دنیا میں تو تھا ایسا. آج نہیں. جس نے بھلائی کی تھی اس کو اس کے حق سے کم نہیں دیا جائے گا، اور جس نے برائی کی تھی اس کو اس کی برائی سے بڑھ کے سزا نہیں ملے گی. ہر ایک کو برابر ملے گا. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا جلدی والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے ان آیات میں اللہ نے فرمایا اس دن کسی کی بادشاہت نہیں. یہ عظمت مومن کے دل میں ہونا چاہیے. بادشاہ اللہ ہے. ہم حکومتوں سے ڈرتے ہیں. کس کی حکومت ہے؟ اصل حکومت اللہ کی ہے. گئی کہ اللہ کی حکومت نہیں ہے. ذرے ذرے پہ اس وقت اللہ کی حکومت ہے. ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ہم چھوٹی موٹی ٹلو پلو حکومتوں سے ڈرتے ہیں. کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. مومن کے دل میں اللہ کی عظمت ہونا چاہیے. اس کو یاد رہنا چاہیے حکومت اللہ کی ہے. ساری کائنات پر اس کا غلبہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وقتی طور پر کسی کو حکومت مل گئی ہے، ظلم کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوں، اور اللہ رب العالمین کے اختیار سے باہر نہیں ہوں. اللہ جب چاہے اس کو ہٹا کے دوسرے کو لا سکتا ہے. اور کیا اللہ نے ایسا. کتنوں کو اللہ نے بٹھایا، کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، کتنوں کو اللہ نے ذلیل کیا ان کی اپنی زندگی میں. جنہوں نے برائیاں کی تھی، لوگوں پر ظلم زیادتی کی تھی، حکومت کے نشے میں آ کے اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا ان کی اپنی زندگی میں. لہٰذا اتنا نہیں گھبرائے مومن کہ اللہ کو بھول جائے، اللہ سے زیادہ دوسرے سے ڈرنے لگا. نہیں. پہلی صفت مومن کی کیا ہونا چاہیے؟ اس کے دل میں سب سے زیادہ بڑائی، عظمت اللہ کی ہونی چاہیے، اور اللہ سے زیادہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑا موڑا خوف تو آتا ہے انسان کے دل میں دوسروں کا. انسان اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ دھماکہ اچانک کہیں ہو جائے، برتن بھی گر جائے تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان ایسا ہے، لیکن شعوری سطح پر اس کو اللہ کو ہٹا کے دوسروں کو مقام نہیں دینا چاہیے. دوسروں سے اتنا زیادہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کو بھول جائے. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عظمت اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، سب سے زیادہ قوت اللہ کی ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں. تو ایمان والوں کی صفات میں پہلی صفت کیا بیان کی؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. کہ جب اللہ کا تذکرہ آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہوتی ہے. اللہ کو بہت ڈرتے ہیں اللہ سے. اللہ کی عظمت ان کے دلوں پر ہے. امام سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کون آدمی ہے کہ اللہ کا نام آتے ہی اس کو ڈر لگتا ہے؟ کہتے ہیں وہ رجل یرید ان یظلم. یہ وہ آدمی ہے جو ظلم کا ارادہ کرتا ہے. او قال یہم بمعصیۃ، گناہ کا ارادہ کرتا ہے. فیقال له اتق اللہ، پھر اس سے کوئی آ کے کہیں اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. ویجل قلبہ، فوراً وہ اللہ کو یاد کر کے اس کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے. ہاں اللہ دیکھتا ہے مجھ کو. انسان کو اللہ نے بنایا کیسا بنایا؟ بھولنے والا. بھولنے والا. تھوڑی دیر کے لیے غفلت اس پر طاری ہو جاتی. کیوں؟ اللہ دکھتا نہیں ہے، اور وہ دنیا میں کھویا ہوا رہتا ہے، تجارت میں، بیوی بچے، کھیل تماشے، دنیا بھر کی ساری چیزیں، اس میں آدمی رہتا ہے.
تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑتے ہیں، شیطان اس کو اللہ کو بھلا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ظلم کا ارادہ کرتا ہے، کوئی سے کہتا ہے اللہ سے ڈر بھائی، اس کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر اس کے اللہ کی عظمت تو تھی دل میں پہلے سے، لیکن غفلت طاری ہو گئی تھی، واپس سے وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے، واپس سے وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے، نہیں اللہ سے ڈر بولنے کے بعد بھی وہ غلط کام نہیں کرتا، بلکہ اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، فوراً سے یاد آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر ظلم کرنے جائے یا چوری کر رہا ہو یا کچھ غلط کام کر رہا ہے، کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے، اور اچانک اس سے کوئی کہے سی سی ٹی وی میں ہے، سی سی ٹی وی دیکھو یہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آدمی کیسا ڈر جاتا کہ نہیں ڈر جاتا ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور میرا جرم ریکارڈ ہو رہا ہے، مجھ کو سزا ہو سکتی ہے، میرا ثبوت موجود ہے، میں چھپ نہیں سکتا، کوئی دیکھنے والا موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حکومت کا ڈر، پولیس کا ڈر انسان کو اتنا زیادہ، اور اللہ کا کتنا ڈر ہونا چاہیے جو دیکھ رہا ہے اس کو۔ تو یہ جو ڈر ہے یہ مومن کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک واقعہ آپ دیکھیں، صحابہ کیسے لوگ تھے۔ ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، یہ بدری صحابی نہیں ہیں، بدر کے علاقے میں وہاں پر رہتے تھے، اس لیے ان کو بدری کہتے ہیں۔ کہتے کنت اضرب غلاما لی بالصوت، میں اپنے غلام کو کوڑے سے، اس کی چابک سے اس کی پٹائی کر رہا تھا، ہنٹر سے مار رہا تھا اس کو۔ فسمعت صوتا من خلفی، تو میں اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، پٹائی میں یہاں کر رہا ہوں اور میں ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود اچھی طرح جان لو۔ کہتے فلم افہم الصوت من الغضب، کہتے اتنا غصے میں تھا، کون بول رہا کیا بول رہا میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ کبھی ہوتا ہے نا آدمی اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ جو پیچھے لوگ بول رہے ہیں ان کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا ہے۔ قال فلما دنا مني اذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب وہ بولنے والا جب قریب آیا تو میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فاذا هو يقول، اور آپ یوں کہہ رہے تھے، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو۔ قال فالقيت الصوت من يدي، میں نے جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ہاتھ سے کوڑا گر گیا، اور آپ کہہ رہے تھے فقال اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، کہا کہ اے ابو مسعود اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ جتنا تم اس غلام پر قادر ہو اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ تم جو چاہے سزا اس کو دے سکتے ہو، اس کی غلطی پہ تم قادر ہو، تم مالک ہو، یہ غلام ہے، اس کی غلطی ہوئی تم اس کو سزا دے رہے ہو، جتنا تمہارا پاور اس کے اوپر ہے اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے۔ تم سے بھی تو غلطی ہوتی ہے نا، پھر اللہ تم کو سزا دے تو آپ نے یاد دلایا، احساس دلایا کہ تم اس کے مالک ہو، اس کی غلطی پر اس پر تم مار پیٹ کر رہے ہو، تمہاری غلطی پر اللہ تعالیٰ تم پر زیادہ قادر ہے کہ تم کو سزا دے۔ کہا کہ اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، کہتے کہ فقلت لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ کوڑا پھینک دیا اور کہا آپ کے بعد میں، اور کہا ایک روایت میں کہا کہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، یہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحابہ میں یہ چیز تھی کہ جیسی اللہ تعالیٰ یاد دلایا فوراً کیا ہو گیا، آدمی واپس سے ریسیٹ ہو گیا، نہیں آج کے بعد کبھی نہیں کروں گا۔ کہ ایک انسان یہ غلطی کر بھی رہا ہے لیکن اس کے بعد جب اللہ اس کو یاد دلایا جائے تو اس کے ہاتھ رک جائے، وہ ظلم سے رک جائے، وہ غلط کام سے رک جائے۔ مومن یہ نہیں کہ غلطی نہیں کرتا، مومن غلطی کرتا ہے، انسان ہے وہ، اسی لیے تو اہل ایمان کے لیے نیکی اور گناہ دونوں کا پڑھ رہا ہے نا، بھائی ہے اس کے پاس، وہ آئے گا۔ لیکن مومن وہ ہے کہ جب اس کو احساس دلایا جائے اللہ تعالیٰ کا، آخرت کا، تو اس احساس کو وہ یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کرتا ہوں۔
یہ کافر اور منافق کا حال ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کا حال یعنی مومن کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جنہیں گناہ کرنے کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے سر پہ ایک پہاڑ ہے ابھی گرنے والا ہے اس کے اوپر، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، فوراً اس کے نیچے سے ہٹ جاتا. وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے میرے اوپر ایک پہاڑ ہے اور ابھی میرے اوپر گرے گا اور کچل دے گا مجھ کو. فوراً اس کے نیچے سے نکل جاتا ہے، گناہ سے نکل جاتا ہے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے. لیکن کافر منافق کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے گناہ کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک مکھی تھی ناک پہ بیٹھی اڑا دی اس نے، کوئی کیئر نہیں کرتا. اس کے دل میں چونکہ اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں ہوتی ہے اس لیے گناہ کی بھی تو ویسی عظمت نہیں ہوتی ہے کہ بہت بڑا غلط کام کر رہا میں، کچھ بھی نہیں، کون پکڑنے والا کیا ہے، اس کی نگاہ میں بات نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پر مومن کیا ہے؟ جب اس کو کسی غلطی پر اللہ کا احساس دلایا جاتا ہے فوراً رک جاتا ہو، نہیں مجھ کو نہیں کرنا ہے، اللہ میرا مالک ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا، اللہ پوچھے گا مجھ سے کیوں کیا تو نے ایسے. تو اللہ کی عظمت کا دل میں ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. ابن عباس حضرت عمر کا دیکھیے، حضرت عمر تو کتنے غصے والے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قدم عیینۃ ابن حصن ابن حذیفہ، عیینہ ابن حصن ابن حذیفہ یہ آئے مدینہ آئے، یہ بھی صحابی ہیں، اور تھوڑے سخت مزاج تھے. فنزل علی ابن اخیہ الحر ابن قیس، اور انہوں نے قیام کیا اپنے بھائی حر ابن قیس کے پاس، یہ بھی صحابی ہیں. وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، حر ابن قیس جو ہیں یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے. سمجھدار علم والے لوگوں کو حضرت عمر اپنے پاس قریب رکھتے تھے. وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ، اور جو لوگ قراء کہلائے جاتے تھے جن کے پاس قرآن کا گہرا علم تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلسوں میں اکثر لوگ بیٹھتے تھے ایسے اور ان کے ساتھ مشوروں میں شریک رہتے تھے. ظاہر بات ہے حضرت عمر خود ایک ذہین انسان تھے، لیکن اپنے آس پاس وہ ایسے لوگوں کو رکھتے تھے جو علم والے تھے، تو اپنے مشوروں میں اور اپنی مجالس میں اکثر ان کے ایسے لوگ رہا کرتے تھے. کہولاً کانوا او شباناً، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، کیونکہ علم اصل ہے. عمر کے ساتھ علم اگر ہو تو اور بھی بڑی بات، لیکن اصل کیا ہے؟ علم. اسی لیے حضرت عمر کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے جو بہت کم عمر تھے، بہت کم عمر تھے. فقال عیینۃ ابن اخیہ، عیینہ نے جو آئے تھے دوسرے علاقے سے مدینہ میں، انہوں نے اپنے بھائی حر ابن قیس سے کہا یا ابن اخی حل لک وجہ عند هذا الامیر، یہ جو امیر صاحب ہیں یعنی امیر المؤمنین، ان کے پاس تمہارا کچھ اثر ہے کہ نہیں ہے ایکسس کے لیے؟ فاستأذن لی علیہ، ان کے لیے ان سے اجازت مانگو، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تنہائی میں. ورنہ حضرت عمر ایسا نہیں تھے کہ ملتے نہیں تھے کسی سے، یعنی کیسے؟ میں تھوڑا اکیلے میں ان سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتا ہوں. فاستأذن لی علیہ قال سأستأذن لک علیہ، کہا ٹھیک ہے میں ان سے اجازت لوں گا. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعیینۃ فأذن له عمر، حضرت حر ابن قیس نے اپنے بھائی عیینہ کے لیے اجازت مانگی، وہ ملنا چاہ رہے آپ سے، اکیلے میں تھوڑا اسپیشل میٹنگ آپ سے کرنا ہے تو اجازت ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے اجازت ہے، لاؤ ملیں گے. فلما دخل علیہ قال ہی یا ابن الخطاب، جب ان کے گھر میں داخل ہوئے حضرت عمر کے تو کہا اے ابن خطاب فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے ملے تو پہلی بات کیا کہی؟ کہا کہ اے ابن خطاب ہم کو تو تم لکڑی کا ٹکڑا بھی نہیں دیتے. جزل کہتے ہیں پلانک جو ہوتا ہے نا، پلائی ووڈ جیسا ہوتا ہے جس کو استعمال کرتے ہیں کچھ جلانے میں یا اس طرح سے، بڑی لکڑی ہوتی ہے وہ، تو کہتے ہیں ہم کو تو لکڑی کا ٹکڑا بھی دیتے نہیں اور ہمارے بیچ تم انصاف بھی نہیں کرتے. دونوں بھی غلط بات. فغضب عمر، عمر کو بہت غصہ آیا. جب ایک آدمی جو نہیں کرتا وہ اس کو بولے تو زیادہ غصہ آتا ہے. عمر بہت ڈرنے والے لوگوں میں سے تھے، خود نہیں کھا کے
دوسروں کو کھلاتے تھے. ایک مرتبہ کسی کو دعوت دے دی گھر پہ اپنی, اور مسلمان مسجد میں کھا رہے تھے, اور دوسرے صحابی ان کو دعوت دی اپنے پاس سحری کی. کہتے وہاں دیکھا میں نے لوگ کھا رہے, اچھا کھا رہے مسجد کے اندر. میں کہا امیر المؤمنین اپنے گھر میں دعوت دے رہے تو اور بھی اچھا کچھ ہوگا. آیا تو دیکھا روکی سوکی روٹی تھی, ایک دم حلق سے بھی نیچے نہیں اتر رہی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا وہ مسلمانوں کے لیے یہ میرا ہے. تو ایسے تھے وہ, دوسروں کو دیتے تھے, خود سادہ زندگی گزارتے تھے. تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا کہ انصاف نہیں کرتے. کسی بھی انسان سے اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے پاس انصاف نہیں ہے, کتنا غصہ آتا اس کو. بچے کو بھی بول کے دیکھو آپ. فغضب عمر حتى هم ان يوقع به. حضرت عمر کو بہت غصہ آیا, اتنا غصہ آیا کہ گویا کہ ہاتھ اٹھا دیں گے اس کے اوپر, پٹائی کر دیں گے. حضرت عمر جس سے شیطان ڈرتا ہو تو کیسے غصے والے ہیں. کہا کہ فقال له الحر, ابھی پٹائی کرنے ہی والے تھے, ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے کہ حر جو بھائی تھے, جو حضرت عمر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے سمجھدار, انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ, کہا کہ اے امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ لوگوں سے جو بھی سلوک ہوتا ہے سیدھا سادہ ہلکا پھلکا, اس کو ایکسیپٹ کر لو. ان سے بہت زیادہ امید مت رکھو, بلکہ تکلف مت کرو, ان سے زیادہ مشقت میں ان کو مت ڈالو. جیسا بھی وہ تمہارے ساتھ سلوک کریں ایکسیپٹ کر لو اس کو. خذ العفو وأمر بالعرف, اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو. واعرض عن الجاہلین, اور جاہلوں سے اعراض کرو, جاہلوں کو نظر انداز کرو, اوائڈ کرو, ان سے انوالو مت ہو, چھوڑ دو ان کو. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ, یہ جو میرا بھائی ہے یہ جاہلوں میں سے ہی ہے. وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. تو کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں, اور ایک روایت میں ہے کہ بعض علماء نے کہا یہ حر نے کہا وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب یہ آیت حر ابن قیس نے پڑھ کے سنائی حضرت عمر کو, تو اس آیت کو کے پار حضرت عمر نہیں کہے, یعنی انہوں نے اس آیت پر سے تجاوز نہیں کیا, اس کو نظر انداز کر کے پھر بھی پٹائی کر دی, نہیں پھر بھی ماروں گا میں, نہیں کیا ایسا. جیسے ہی آیت سنی کہتے ہیں کہ اس سے ذرا بھی تجاوز نہیں کیا, اس آیت کے حکم کو پار نہیں کیا. اور کہتے ہیں وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب پر, وقاف کہتے ہیں رکنے والا, اللہ کی کتاب اللہ کی بات سامنے آئے فوراً رکنے والوں میں سے تھے. وہ اس چیز پر قائم رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے, اس کو بالکل فالو کرتے تھے. جیسی حکم آیا رک گئے, کہ جاہلوں سے اعراض کا حکم دیا گیا ہے آپ بھی رک جاؤ, مت مارو اس کو, یہ جاہل ہے, اس کو اوائڈ کرو, پٹائی مت کرو اس کی. فوراً رک گئے اور اپنا ہاتھ روک لیا. یہ اللہ کا خوف, اللہ کی بات کی عظمت. اللہ کی بات آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, اللہ کی بات پر رک جائے, سن کے بھی کرنا نہیں. مومن ایسا ہوتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. تو یہ جو حدیث ہے, یہ جو روایت ہے, یہ امام البخاری نے تفسیر القرآن میں اس کو روایت کیا ہے, حدیث نمبر 4642 پر. تو یہ پہلی صفت ہے اہل ایمان کی. وہ کیا ہے جو قلبی سطح پر سب سے پہلی بات ہونا چاہیے, وہ یہ کہ مومن اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرنے والا ہوتا ہے. وہ اللہ کو اپنی زندگی میں سب سے اونچا مقام دیتا ہے. اللہ کی بات جب آئیں, آخرت میں اللہ کا عذاب, قوموں پر اللہ کا عذاب, اللہ کی قدرت, اللہ کی بڑائی, جب اللہ کی باتیں مومن کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو وہ اس کا دل پتھر کا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس طاری ہو جاتا ہے, اور اس کے دل میں ایک خوف اللہ کا پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے, اللہ کتنا عظیم ہے. ایک بادشاہ کے سامنے ہم کو پیش کر دیا جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی سوچیے. ایسا بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو دنیا کے بادشاہ کا یہ حال ہے, لیکن اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اس کے سامنے ہر وقت ہم ہیں. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے, تو ہم لوگ رک جائیں گے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. تو یہ ایک صفت ہم نے دیکھی, مومن اللہ کی تعظیم کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.